یہ پیشکش ہے رضا انٹرپرائزز کی۔ رضا انٹرپرائزز، دکان نمبر 3، چھوٹا سوناپور، نزد اکبر پیر بھائی کالج، مولانا شوکت علی روڈ، ممبئی نمبر 8۔ ٹیلی فون نمبر 23091629۔ الفاتحہ۔ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ المطہرین وابنہ الغوث العظم الجیلانی محی الدین وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، صدق اللہ البصیر القدیر وصدق رسولہ الرشید النذیر والحمد للہ رب العالمین۔ لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر و برکت کے لیے اور درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج آپ کا یہ رحمت و نور میں ڈوبا ہوا جلسہ جو عیدگاہ میدان کے گراؤنڈ میں منعقد ہے، رضا چوک پہ منعقد ہے، ہم اور آپ
شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں. یہ ہماری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ اس پرفتن دور میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل کی محفل کا انعقاد کر کے غلامی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں. آپ کے اس جلسہ کی تاریخ نے مجھ کو حیرت میں ڈال دیا کہ 92 سے بمبئی کی سرزمین پر جہاں جہاں بھی میں نے خطاب کیا مجھ کو اتنی پبلک نہیں ملی جتنی یہاں موجود ہے. فروری کے آخر میں آیا تھا بمبئی کرلا میں، تو یہ جناب فخر عظیم صاحب اسی وقت سے دوڑ رہے ہیں میری تاریخ کے لیے، اور بہت اہم تاریخ آج کی تھی جس کو میں نے ہر سائڈ سے سمیٹ کر کے آپ کی اس آبادی کے لیے دیا. میں سمجھتا تھا کہ بہت بڑی کانفرنس ہوگی، بہت بڑا جلسہ ہوگا، لیکن آنے پر پتہ چلا کہ آپ مختصر لوگ یہاں ہیں. ویسے جگیشوری ویسٹ میں بہت ساری تقریریں میری ہوئی ہیں، اور جگیشوری ہی سے قریب میرا جہاں تک خیال ہے 4 کوپ لگتا ہوگا، وہاں کے لوگ موجود ہیں. جمعہ کے روز وہاں بھی بہت بڑا جلسہ ہے. محترم کتاب اللہ صاحب اس جلسے کے اہم ذمہ داروں میں سے تشریف لائے ہیں، جو اسٹیج پر بھی موجود ہیں. مولانا فیاض صاحب بہت دور سے چل کر آئے ہیں تاریخ لینے کے لیے، تو مجھ سے کان میں کہتے ہیں کہ بڑا مختصر مجمع ہے، لیکن آپ قلت و کثرت پر نہ جائیں، میں انشاءاللہ بیان کروں گا. مولانا محترم حضرت عطاء الرحمان صاحب جو آپ کی مسجد کے خطیب و امام ہیں الحمدللہ، انہوں نے بتایا کہ یہاں 10 روزہ محفل محرم شریف کی ہوئی ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ تقریر سنتے سنتے تھک گئے ہوں. بہرحال اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہ اچھی محفلوں میں شرکت کرتا ہے. اب آپ درود شریف پڑھ لیجئے تو بات آگے بڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو آئیے سب سے پہلے حسب معمول نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2-4 شعر ہم سے بھی سن لیجئے. سبحان اللہ. طبیعت غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا. سبحان اللہ. تو طیبہ یاد کر لینا. طبیعت غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا. تو طیبہ یاد کر لینا. کوئی مشکل مقام آئے تو طیبہ یاد کر لینا. سبحان اللہ. تو طیبہ یاد کر لینا. زمیں پیاسی ہو جھل سے جا رہے ہوں کھیت کے پودے. زمیں پیاسی ہو جھل سے
جا رہے ہوں کھیت کے پودے یا رسول اللہ، زمیں پیاسی ہو جھل سے جا رہے ہوں کھیت کے پودے، اگر پانی برس جائے تو توبہ یاد کر لینا، تو توبہ یاد کر لینا، اگر پانی برس جائے تو توبہ یاد کر لینا، تو توبہ یاد کر لینا، کوئی مشکل مقام آئے تو توبہ یاد کر لینا، تو توبہ یاد کرنا، خزاں کے بعد جب ہریالی پھیلے سرخیاں پھوٹیں، خزاں کے بعد جب ہریالی پھیلے سرخیاں پھوٹیں، خزاں کے بعد جب ہریالی پھیلے سرخیاں پھوٹیں، کوئی غنچہ چٹک جائے تو توبہ یاد کر لینا، تو توبہ یاد کر لینا، کوئی مشکل مقام آئے تو توبہ یاد کر لینا، تو توبہ یاد کر لینا۔ ایک بار اور درود پڑھ لو۔ اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دو چار شعر آئیے سماعت کر لیجئے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ، سبحان اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، سبحان اللہ، امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان کی اعلی حضرت کی نعت کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس سیرت پاک کا کوئی نہ کوئی گوشہ۔ سبحان اللہ، آپ کا ہر شعر یا تو قرآن عظیم کی آیت کریمہ کا کوئی ترجمہ ہے اور یا تو حدیث پاک کا کوئی مطلب یا سرکار کے معجزات میں سے کوئی معجزہ۔ سبحان اللہ، اعلی حضرت لوگ کہتے ہیں، سنتے ہیں، آج ہر جگہ چھوٹے چھوٹے بچے بولتے ہیں اعلی حضرت، پڑھے لکھے غیر پڑھے لکھے سب کہتے ہیں اعلی حضرت۔ یہ اعلی حضرت کون ہے؟ کس شخصیت کا نام اعلی حضرت ہے؟ ایک سوال اٹھتا ہے۔ تو آئیے بہت ہی مختصر لفظوں میں اعلی حضرت کی پوری زندگی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سن 1856 عیسوی میں بریلی شریف اتر پردیش کا ایک شہر ہے، وہاں ایک پٹھان گھرانے میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ 13 برس کی عمر میں وہ عالم دین بنے سبحان اللہ،
اور ایسے عالم بنے کہ اسی وقت ان کے والد گرامی جو اس وقت خاتم المحققین کہے جاتے تھے علماء کے درمیان، سبحان اللہ. انہوں نے ہاتھ میں قلم دے دیا فتویٰ لکھنے کے لیے، اور اسی وقت سے آپ نے فتوے کی ذمہ داری قبول کی. کچھ روز کا عرصہ گزرا تھا کہ سارے لوگوں نے آپ کو مجدد کہنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. مجدد کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر صدی کے سرے پر اللہ تعالی اپنا ایک ایسا بندہ بھیجے گا کہ میرے دین میں کچھ میری سنتیں اگر دب گئی ہوں، مٹ گئی ہوں، تو اس کو اثر نو وہ زندہ کرے گا. سبحان اللہ. اعلی حضرت عظیم البرکت 14ویں صدی کے مجدد ہوئے، اور کچھ عرصہ گزرا تو آپ مجدد نہیں بلکہ مجدد اعظم کہے جانے لگے. اور کچھ عرصہ گزرا تو پورے بر صغیر اور عرب و عجم کے بڑے بڑے علماء، صوفیاء، فقہا، مفتیان کرام، عوام و خواص، سب نے آپ کو اعلی حضرت کہنا شروع کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی اس وقت جتنے حضرت تھے ان سارے حضرتوں میں آپ سب سے اعلیٰ تھے، اس لیے آپ کو اعلی حضرت کہا جانے لگا. سبحان اللہ. اعلی حضرت نے جب قلم پکڑا اور لکھنا شروع کیا تو جانتے ہو اس وقت بر صغیر کا حال کیا تھا؟ تاریخ پڑھنے والوں سے پوچھو، اور بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر تاریخ کا ایک حوالہ بھی میرا غلط ثابت ہو جائے تو جو چور کی سزا وہ غلام محی الدین سبحانی کی پوری کیسٹیں گھوم رہی ہیں ہندوستان میں، کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے کہ ایک حوالہ آج تک غلط ثابت کرے. اعلی حضرت عظیم البرکت جب لکھنا شروع کیے تو بر صغیر کے مسلمانوں کا اس وقت حال کیا تھا جانتے ہو؟ ان کے ایمان و عقیدہ کو بگاڑنے کے لیے ہندوستان میں 100 سے زیادہ فتنے جنم لے چکے تھے. اللہ اکبر. ان فتنوں میں سے سب سے بھیانک فتنہ یہ تھا کہ معاذ اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولے گا نہیں. معاذ اللہ. سب سے بھیانک فتنہ یہ تھا کہ اگر کسی نے یا رسول اللہ کہہ کر کے سرکار کو پکارا یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ سرکار ہماری آواز کو سنتے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں تو وہ مشرک ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہ جائے گا. معاذ اللہ. انہی فتنے میں سے ایک فتنہ یہ تھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے اسے کسی چیز کا اختیار نہیں. انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ تھا کہ معاذ اللہ نبی سلام مر کر کے مٹی میں مل گئے. انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی پیدا ہوا تھا کہ بزرگوں کی قبروں کو مٹی کا ڈھیر بتایا جا رہا تھا. انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی تھا کہ اولیاء کرام کی کرامتوں کو اور نبیوں اور رسولوں کے معجزات کو جادو اور شعبدہ بازی کہا جا رہا تھا. معاذ اللہ. انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی تھا کہ دہلی کے جامع مسجد کے منبر پر ہندوستان کے سیاسی لیڈر گاندھی جیسے کو لے جا کر تقریر کروائی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا معاذ اللہ تو ہم گاندھی کو نبی مان لیتے. معاذ اللہ. انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ تھا کہ اسی دہلی کے جامع مسجد کے منبر پر ایک طرف قرآن کو رکھا گیا تھا اور ایک طرف گیتا کو رکھا گیا تھا، اور یہ ذہن فکر دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ قرآن بھی صحیح کتاب ہے اور معاذ اللہ گیتا بھی صحیح کتاب ہے، اور دونوں پر ہار و پھول ڈالے گئے تھے. ایسے ایسے بھیانک فتنے جنم لے چکے تھے، اور ان فتنوں کو پیدا کرنے والے کوئی معمولی لوگ نہیں تھے. ان فتنوں کو جنم دینے والے بڑی بڑی خانقاہوں کے بڑے بڑے لوگ کہے جانے والے تھے. حکیم الامت
قاسم العلوم والخیرات جو اپنے انام کے آگے لکھتے تھے لکھاتے تھے، وہ لوگ ان فتنوں کو پیدا کرنے والے تھے. ان فتنوں کے پیدا کرنے والے معمولی لوگ نہیں تھے، بلکہ بہت بڑے جبہ و دستار والے تھے، جنہوں نے انگریز کے اشاروں پر قوم کا اور قوم کے لوگوں کے مذہبی رجحان کا سودا کیا تھا. دل کے صاف اجالے میں ملت کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا تھا. قوم گھبرا گئی تھی. لوگ سوچ رہے تھے کہ بزرگوں کی چوکھٹوں سے ہم لگے لپٹے تھے، لیکن اب ان کی بارگاہ میں ہم جائیں کیسے؟ ہم مدد کے لیے اپنے آقا کو پکارتے تھے، اب پکاریں کیسے؟ یہ تو عجیب ساری باتیں سامنے آئی ہیں. مسلمان ایک عجیب کیفیت میں مبتلا تھا کہ اعلی حضرت عظیم البرکت نے اکیلے ڈٹ کر کے ہر فتنے کا جواب دیا، اور ایسا جواب دیا پھر آپ کے جواب کے آگے کسی کو سر اٹھانے کی گنجائش نہیں رہی. اور بر صغیر کے مسلمانوں کے ایمان و عقیدہ کی حفاظت ہو گئی. مسلمان مطمئن ہو گیا تو ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے گوشہ گوشہ میں جس جگہ بھی خوش عقیدہ مسلمان تھے اس کونے کونے سے اور ہر گھر سے یہ آواز آنے لگی کہ ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، نعرہ تکبیر، سلام، نعرہ رسالت. یہ ہیں اعلی حضرت. اعلی حضرت پر آج یونیورسٹیوں میں تحقیق ہو رہی ہے. دنیا کا کون سا ایسا محقق ہے جو اعلی حضرت کی کتاب پر تحقیق کرنے کے لیے خواہش نہیں رکھتا؟ جامعہ ازہر مصر سے لے کر کے اور ہندوستان میں جتنی بھی یونیورسٹیاں پائی جا رہی ہیں، ہر یونیورسٹی میں اعلی حضرت کی تحریروں پر ریسرچ ہو رہا ہے. وہ اعلی حضرت ہیں. اعلی حضرت کو سمجھنے چلے ہو جب سن 47 میں بٹوارا ہوا تھا اور اسی بھارت کے پیٹ سے جنم لے کر کے ایک ملک بنا تھا جسے پاکستان کہتے ہیں. آج کچھ لوگ ہم بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کو پاکستان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی چیلنج کرتے ہیں، حالانکہ ہم وہ مسلمان ہیں کہ پاکستان نے اگر ہمارے ملک کی طرف غلط نیت سے نگاہ اٹھائی تو ایسے نگاہوں کو پھوڑ دینے کی ہمت رکھتے ہیں. سبحان اللہ، بے شک. ایسی زبانیں کاٹ لینے کی ہمت ہم رکھتے ہیں. ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان لوگوں سے. اسی ہندوستان کے پیٹ سے وہ ملک نکلا اور اس ملک کا سب سے پہلا امور مذہبیہ کا صدر جو بنائے گئے وہ مولانا کوثر نیازی ہیں. مولانا کوثر نیازی کہتے ہیں جب سب سے پہلے مجھ کو امور مذہبیہ کا صدر بنایا گیا تو میں سمجھتا تھا کہ مجھ جیسا اسلامیات پر معلومات رکھنے والا کوئی نہیں ہے. میں سمجھتا تھا کہ دینی کتابیں جتنے میں نے پڑھ لی ہیں اتنی کتابیں کسی نے نہیں پڑھی ہیں. مولانا کوثر نیازی بیان کرتے ہیں کہ اس وقت میری لائبریری میں دینی کتابیں 10,000 سے زائد تھیں اور میں نے زندگی میں اتنے روٹی کے ٹکڑے توڑ کر کے نہیں کھائے جتنی کتابوں کا مطالعہ کیا تھا. لیکن یہی مولانا کوثر نیازی کہتے ہیں کہ جب میں نے اعلی حضرت امام احمد رضا خان کی کتاب فتاوی رضویہ کی پہلی جلد کا خطبہ پڑھا تو مجھ کو ایسا لگا کہ میں ابھی علم کے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر کے سیپیاں چن رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ اعلی حضرت کا علم ہے. وہی مولانا کوثر نیازی کہتے ہیں کہ اعلی حضرت کو سمجھنے چلے ہو اردو زبان میں جب حضرت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے تاجدار انبیاء حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم ذات سمجھ میں آتی ہے، اور جب اردو لفظ میں اعلی حضرت کا لفظ بولا جاتا ہے
تو اس سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک عاشق امام احمد رضا خان کی ذات سمجھ میں آتی ہے. سبحان اللہ سبحان. وہ اعلی حضرت ہیں. وہی مولانا کوثر نیازی بیان کرتے ہیں. یہ اعلی حضرت کو سمجھ رہے ہو؟ اعلی حضرت پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ بدعتوں کے موجب تھے. اعلی حضرت تو بدعتوں کو ختم کرنے والے تھے. بے شک. اعلی حضرت سے جب پوچھا گیا کہ حضور ان مسئلوں کے تعلق سے کیا کہا جاتا ہے، تو ایسا جواب دیا ہے امام احمد رضا خان نے کہ مولانا کوثر نیازی کہتے ہیں کہ کیا کوئی جواب دے گا جس نے بدعتوں کو ختم کیا، جس نے بزرگوں کے مزارات پر حاضری کے آداب بتائے، جس نے آقا کی سنتوں پر عمل کرنے کا صحیح طریقہ بتایا اور اس کی نشاندہی کی. اس عظیم ذات پر یہ اعتراض کیا جائے، یہ اعتراض غلط ہے. امام احمد رضا خان کی بخشش کے لیے تو ان کا ایک ہی شعر کافی ہے جو سلام کے طور پر پڑھا جاتا ہے اور پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے. آج تک اردو زبان میں کسی نے ایسا سلام نہیں کہا ہے جیسا اعلی حضرت نے کہہ دیا. مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت کے لاکھوں سلام. ایسا سلام کہا ہے امام احمد رضا خان نے. یہی ایک سلام ان کی بخشش کے لیے کافی ہے. یہ بیان مولانا کوثر نیازی کا ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت کو ہم اور آپ نہ سمجھ پائیں گے. آج وضاحت میں کر دوں، مولانا عطا الرحمان صاحب نے کہا کہ عجیب ذہن کے لوگ ہیں، سب سنی ہیں مگر تعجب کرنے لگتے ہیں. ایسا لگا کہ شاید انہیں معلوم نہیں ہے. کبھی کبھی اہل سنت جماعت کوئی فرد جلسہ میں یا اہم کوئی میٹنگ ہو تو نعرہ لگاتا ہے جوش میں مسلک اعلی حضرت، پورے عوام بول پڑتے ہیں زندہ باد. ایک ذہن دیا گیا، یہ پانچواں مسلک کون نکال لیا گیا ہے؟ اعلی حضرت کا مسلک کون سا مسلک ہے؟ بہت ذہن حاضر کر کے سنیے گا. آپ سوال سن لیتے ہیں، اس کا سیاق و سباق نہیں سوچ پاتے کہ معاملہ کیا ہے. ایک مذہب ہے مذہب اسلام. کون سا مذہب ہے؟ مذہب اسلام. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ایک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سارے صحابہ نے یہی کلمہ پڑھا. آج بھی کوئی اسلام میں داخل ہو تو یہی کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوگا. تو مذہب تو ایک ہے مذہب اسلام. چار مذہب کہاں سے آپ نے نکال لیا؟ یہ میرا سوال ہے. آپ نے چار مذہب کہاں سے وضع کر لیا؟ میں الٹے آپ سے سوال کر دوں کہ یہ چار مذہب آپ نے کہاں سے نکالا؟ مذہب تو ایک مذہب ہے مذہب اسلام. کیا حضرت ابو بکر صدیق حنفی مسلک کے تھے؟ کیا حضرت امام حسین کربلا میں جو شہید ہوئے شافعی مسلک کے تھے یا حنبلی تھے؟ حضرت امام علی مقام تو جب تھے تو ان اماموں کا پتہ ہی نہیں تھا. تو حسینی مذہب کیوں نہیں نعرہ لگایا جاتا؟ صدیقی مسلک کیوں نہیں نعرہ لگایا جاتا؟ فاروقی مسلک کیوں نہیں نعرہ لگایا جاتا؟ عثمانی مسلک کیوں نہیں نعرہ لگایا جاتا؟ حسینی مسلک کیوں نہیں نعرہ لگایا جاتا؟ اگر سوال کرو گے تو ایک بڑی لمبی فہرست ہو جائے گی. اب آپ سمجھو، یہ چار مذہب مسائل میں عمل کرنے کے لیے جو منتخب کیے گئے کیوں؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور گورنری میں دونوں صحابیوں میں اختلاف ہوا. کیوں اختلاف ہوا حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی میں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر حضرت امیر معاویہ کا مطالبہ تھا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے. حضرت امیر معاویہ کا یہ مطالبہ تھا. کچھ دشواریاں تھیں حضرت علی کے سامنے، جن دشواریوں کے تحت حضرت عثمان غنی کے قاتلوں پر آپ سزا متعین نہیں کر پا رہے تھے.
آپ سزا لاگو نہیں کر سکے. حضرت امیر معاویہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ جب آپ اتنے عظیم خلیفہ کے قاتلوں کا بدلہ نہیں لے پا رہے ہیں تو آپ خلافت کے حقدار نہیں ہیں. حضرت امیر معاویہ کا اعتراض صحیح ہے اور حضرت علی کا بھی اعتراض صحیح ہے، اس لیے کہ حضرت علی جس نہج پر ہیں حضرت امیر معاویہ وہاں ہوتے تو ان کو بھی وہی کرنا پڑتا جو حضرت علی نے کیا تھا. حضرت علی کے فوجیوں میں وہ قاتل شامل تھے. کچھ ایسی دقتیں سامنے تھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو سزا نہیں دے سکے. دونوں طرف سے اختلاف اتنا بڑھا کہ جنگ کی نوعیت اختیار کر لیا. دونوں طرف سے صحابہ ہیں. مقام صفین پر جنگ ہوئی. حضرت علی کی طرف حضرت امیر معاویہ کی طرف جلیل القدر صحابہ دونوں طرف ہیں اور 90,000 مسلمان شہید ہو گئے. جانبین سے دونوں جانب سے 90,000 شہید ہوئے جس میں عظیم عظیم صحابی اور بڑے بڑے تابعی تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج غالب آنے لگی. حضرت امیر معاویہ نے اشارہ کیا، قرآن نیزہ پر بلند کیا گیا. مطلب یہ ہوا کہ اب قرآن ہمارے اور آپ کے درمیان فیصلہ کرے گا. تلواریں دونوں طرف کی جھک گئیں، جنگ بند ہو گئی. اب حضرت علی حضرت امیر معاویہ اکٹھا ہوئے کہ مصلحت ہو جائے دونوں میں، لیکن صلح کرائے کون، یہ سوال پیدا ہوا. تو اس فوج میں دو عظیم صحابی تھے، ایک کا نام حضرت عمرو بن عاص ہے اور دوسرے کا نام حضرت ابو موسیٰ اشعری ہے. ان دونوں صحابیوں کے تعلق سے طے ہوا کہ یہ ثالث مقرر کیے جائیں اور آپ دونوں آدمیوں کے درمیان مصالحت ہو جائے. یہ دونوں صحابی مصالحت کرا دیں. حضرت علی بھی راضی ہو گئے، حضرت امیر معاویہ بھی راضی ہو گئے. تاریخ بیان کرنا بہت غور سے سنیے گا، نہ کچھ مطالعہ کرنا، نہ عالموں کے قریب بیٹھنا، نہ سننا نہ سمجھنا. ایک رات میں تقریر سنیں گے اور سوچیں گے ہم کو بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف ساری باتیں سب یاد ہو جائیں. سنو، یہ دونوں صحابی راضی ہو گئے. میٹنگ بیٹھ گئی، لوگ بیٹھے، اس میں سے کچھ اٹھ پڑے اور اٹھنے کے بعد کہا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو فیصل مانتے ہی نہیں ہیں. نہ امیر معاویہ ہم تمہیں مانیں گے، نہ علی کو مانتے ہیں، تم دونوں کافر ہو معاذ اللہ، اور کہہ کر کے نکل گئے. اس جماعت کو خارجی کہا جاتا. ایک جماعت بیٹھی تھی، اس جماعت نے کہا نہ ہم امیر معاویہ کو مانتے ہیں، نہ آپ دونوں آدمی کو مانتے ہیں، ہم جو کچھ مانتے ہیں حضرت علی کو مانتے ہیں. اس جماعت کو کہا گیا شیعان علی. تو جب تک حضرت علی تھے اور حضرت علی سے اس گروہ کا تعلق رہا تو یہ خرافات نہیں کر پائے تھے. اور ایک جماعت جس نے کہا ہم دونوں کو مانتے ہیں اور دونوں صحابہ جو آپ دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیں گے یا کرا دیں گے ہم تسلیم کرتے ہیں، اسی جماعت کا نام ہے اہل سنت جماعت. سبحان اللہ. تاریخ آئی سمجھ میں. اب جو جماعت بھاگ گئی تھی کہتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا اور حضرت علی دونوں کو، حضرت علی حضرت امیر معاویہ ان دونوں نے خارجیوں کا مقابلہ کیا. خارجی بدعقیدگی پھیلانے لگے تھے، حضرت علی کو فوج کشی کرنی پڑی تھی اور خارجیوں کو قتل کروایا حضرت علی نے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن آئے، حضرت امیر معاویہ آئے. 40 سال ان کی عمارت رہی حضرت امیر معاویہ کی. اس کے بعد یزید پلید آیا، خلفائے بنو امیہ کا دور چلا، اس کے بعد خلفائے بنو عباس کا دور چلا. تو ایسا دور چلا کہ جو رافضی تھے شیعان علی جنہیں کہا جاتا ہے، ان کا رافضی نام حضرت امام زین العابدین نے رکھا ہے، ورنہ پہلے شیعان علی کہے جاتے تھے. ان لوگوں نے سرکار کی طرف حدیثیں گڑھ گڑھ کر کے بیان کرنا شروع کیا.
اور جب اس طرح سے حدیثوں کو اور مسئلوں کو توڑ مروڑ کر بیان کرنا شروع کیا، کوئی نماز اس طرح سے پڑھ رہا ہے، کوئی اس طرح سے پڑھ رہا ہے، کوئی روزہ یہاں اتنے وقت افطار کر رہا ہے، کوئی اتنے وقت افطار کر رہا ہے، کوئی قربانی اس طریقے سے کر رہا ہے، کوئی اس طریقے سے کر رہا ہے، کوئی نکاح اس طرح سے کر رہا ہے، کوئی طلاق اس طرح سے کر رہا ہے، مسائل بگڑنے لگے تو یہ طے پایا کہ فقہائے کرام جو ہیں، اللہ کے حبیب کی حدیثوں کو جو سمجھنے والے بڑے بڑے عالم ہیں، ان بڑے بڑے عالموں نے جو کتابیں ترتیب دی ہیں ان کو سامنے لاؤ اور دیکھو کہ سرکار کی حدیثوں سے صحیح صحیح مسائل جن کی کتاب میں پائے جائیں ان کی فقہ پر عمل کیا جائے۔ علماء بھی غور سے سنیں گے۔ اب جب اس وقت کے خلفاء، سلاطین، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہا سب اکٹھا ہوئے اور کتاب سامنے لائی گئی تو سب میں مضبوط فقہ حضرت امام اعظم کی تھی۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت امام اعظم کی فقہ کو لوگوں نے لے لیا کہ حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی فقہ پر عمل کیا جائے گا۔ دوسری فقہ حضرت امام شافعی کی آئی، تیسری ہے حضرت امام حنبل کی، پانچویں حضرت امام مالک کی، چوتھی حضرت امام مالک کی۔ ان چار اماموں کی فقہ جو ہے وہ مرتب ہو چکی تھی، مدون ہو چکی تھی، اس لیے طے پایا کہ ان چار مفتیوں ہی کے فتوے پر اور انہوں نے جو احادیث سے اور قرآن پاک سے مسائل بیان کر کے کتابوں میں اپنی اپنی جمع کیے ہیں، انہی پر اب عمل ہوگا۔ اب جس کو جس کی کتاب ماننا ہو مانے، عقیدہ سب کا ایک ہے اہل سنت و جماعت۔ مسائل میں جس نے حضرت امام شافعی کی کتاب پر مسئلہ عمل کرنا شروع کیا ان کو شافعی کہہ دیا گیا، جنہوں نے امام مالک کی فقہ کو لے لیا ان کو مالکی کہا جانے لگا، جن کو حضرت امام احمد بن حنبل کی فقہ جنہوں نے لیا ان کو حنبلی کہا جانے لگا، اور سب سے زیادہ جتنے لوگوں نے مانا تعداد کے اعتبار سے بھی اور ہر اعتبار سے بھی وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ ہے، تو جو ان کی فقہ کو مانتے ہیں وہ حنفی کہے جانے لگے۔ اب اس کے بعد سے طے ہوا کہ ان چاروں کے علاوہ کوئی بھی مسائل کا استخراج کرے، یعنی قرآن و حدیث سے مسائل نکالیں تو ان مسئلوں پر عمل نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ مسئلے ان چاروں اماموں کے مسائل سے مطابقت کر رہے ہیں تو عمل ہوگا، اور اگر ان چاروں کے مسائل سے مطابقت نہیں کر رہے ہیں تو چھوڑ دیا جائے گا، عمل نہیں کیا جائے گا۔ انہی چاروں کے مسئلوں پر عمل کیا جائے گا۔ بہت غور سے سنیے گا۔ اب پانچواں کوئی نہیں مانا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جو مسلک امام اعظم، امام شافعی، امام احمد حنبل، امام مالک ان چاروں کا ہے، وہی مسائل سارے صحابہ نے بیان کیے ہیں، وہی مسائل حضرت امام حسین نے بیان فرمائے ہیں، وہی مسائل ان کے والد گرامی نے بیان فرمائے ہیں، وہی مسائل حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ اول، حضرت ابوبکر صدیق اور بانی اسلام حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مسائل بیان فرمائے ہیں وہ سارے مسائل انہی چار فقیہوں کی فقہ میں پائے جا رہے ہیں۔ اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جو مسائل بیان کیے ہیں انہی مسائل کو عصر نو 14ویں صدی میں ہندوستان کے مجدد اعظم امام احمد رضا خان نے بیان کیا۔ امام احمد رضا خان کے نام سے الگ مسلک کی بولی کیوں بولی جانے لگی؟ تو ہندوستان میں ایک گمراہ فرقہ پیدا ہوا جس کا بانی ہندوستان میں اسماعیل دہلوی ہے۔ اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویت الایمان کی پیٹ سے وہ فرقہ نکلا،
اور وہ فرقہ بظاہر نماز و روزہ حج و زکات ہماری طرح کر رہا ہے، لیکن اس فرقے کا عقیدہ وہابی عقیدہ ہے، جس کہتے ہیں دیوبندی۔ تو دیوبندیوں اور سنیوں میں تمیز ہو جائے، سنی سمجھ لے کہ ہم جس عقیدے اور جس مسلک پر ہیں اس مسلک پر دیوبندی نہیں ہیں۔ دیوبندی نماز تو ہماری طرح پڑھتا ہے مگر اس کا عقیدہ ہماری طرح نہیں ہے، اس لیے عقیدے کا فرق معلوم کرنے کے لیے کہ سنی دھوکہ نہ کھا جائے کہ یہ نماز روزہ ہماری طرح سے کر رہا ہے، یہ ہماری طرح سے حج کر رہا ہے، یہ زکات ہماری طرح سے دے رہا ہے، لیکن عقیدہ مختلف ہے۔ عقیدہ مختلف ہونے کی بنیاد پر تمیز ہو جائے، ایک لفظ سامنے لایا گیا، مسلک امام احمد رضا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ اب امام احمد رضا خان کا کوئی الگ مسلک نہیں ہے، امام احمد رضا خان کا جو مسلک ہے وہی امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔ جو عقیدہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک، وہی عقیدہ امام احمد رضا خان کا ہے۔ اب یہ لوگ اگر کچھ کہیں، ایک مرتبہ ایک دیوبندی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ مسلک اعلی حضرت اس کا مطلب ان کا کوئی دین ہے؟ تو ہم نے کہا تیری عقل کا جنازہ نکل گیا ہے، قبر کے سوال کو تو سمجھتا ہے؟ کہا ہاں سنا ہوں کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ تو ہم نے کہا اس میں ایک سوال فرشتے کریں گے، من دین کا تیرا دین کیا ہے، ما دین کا تیرا دین کیا ہے؟ تو دنیا میں کوئی الگ سے تیرا دین تھا کیا جو فرشتے قبر میں تجھ سے پوچھیں گے ما دین کا تیرا دین کیا ہے؟ لوگ یوں ہی چلتے پھرتے بولتے ہیں کہ نہیں صاحب آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کا دین کیا ہے، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ تو اس سے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس نے خود کوئی دین بنایا ہے جس دین کے تعلق سے اس سے پوچھا جا رہا ہے۔ تو قبر میں فرشتے پوچھیں گے ما دین کا تیرا دین کیا ہے، تو تو جواب دے گا کہ دین الاسلام ہمارا دین اسلام ہے۔ تو بتا تیرا دین اسلام ہے کہ اسلام اللہ کے حبیب کا دین ہے؟ اللہ کے حبیب نے اسلام ہم کو دیا تب ہم کو اسلام ملا، اور تو قبر میں کہہ رہا ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ ظالم بولتا ہے سمجھتا نہیں، بقول حضرت علامہ نظامی رحمت اللہ علیہ کے۔ اس لیے اگر کہا جائے مسلک اعلی حضرات تو یہ کوئی دوسرا مسلک نہیں ہے، یہ وہی مسلک ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔ پیارے، بد مذہبوں سے تمیز پیدا کرنے کے لیے اس دور میں تاکہ بد مذہب تمہیں دھوکہ نہ دینے پائے، امام احمد رضا خان کا نام لے لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رافضی دھوکہ نہ دینے پائے، امام اعظم ابو حنیفہ کا نام لیا گیا، شافعی کا نام لیا گیا تاکہ رافضیوں سے دھوکہ نہ کھا جاؤ، حضرت امام احمد حنبل کا نام لیا گیا، حضرت امام مالک کا نام اسی لیے لیا گیا تاکہ جو رافضیوں نے حدیثیں گڑ گڑ کر کے بیان کرنا شروع کیا تھا اور اپنا عقیدہ الگ وضع کر لیا تھا، ان سے تمہارا فرق ہو جائے۔ ایسے 14ویں صدی میں جب یہ بد مذہب روپ بدل کر کے تمہارے سامنے آنا شروع ہوئے تو علماء اہل سنت نے ایک نعرہ دیا کہ بھارت کی سرزمین پر اگر تم وفاداران مصطفیٰ اور غداران مصطفیٰ کو پہچاننا چاہتے ہو تو مسلک اعلی حضرت کہہ دو، چہرہ سمجھ میں آ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس لفظ پر الجھاؤ نہ پیدا کیجئے گا، اگر آپ سنی ہیں تو سنی ہو کر کے یار اس پر الجھاؤ۔ معاذ اللہ رب العالمین، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ یوں فریاد ہم کرتے، نہ کھلتے رازے سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ بے شک۔ آج 14 محرم کی تاریخ تھی، یہ 15ویں رات لگی ہوئی ہے۔ 14ویں رات میں 1:40 پر 1402 ہجری میں حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مفتی اعظم ہی نہیں ہے بلکہ مفتی اعظم عالم ہیں،
بے شک سبحان اللہ. आला हजरत के 2 शहजादे हैं. एक शहजादे का नाम है हामिद रजा और दूसरे शहजादे का नाम मुस्तफा रजा खान. سبحان اللہ. हुजूर हामिद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह को हुज्जतुल इस्लाम कहा जाता है. ये आपके बड़े शहजादे हैं. ये इतने खूबसूरत थे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम कि इनकी खूबसूरती को देख करके गैर मुस्लिमों कलमा पढ़ लिया करते थे. سبحان اللہ. चुनांचे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम लाहौर तशरीफ ले गए और जब लाहौर आप गए एक बहुत बड़ा इज्तिमा था. आप जब उस इज्तिमा में तशरीफ ले जाने लगे लोगों ने कहा हुजूर अक्सर आप अपने चेहरे को छुपाए रखते थे. लोगों ने अर्ज किया सरकार आज आप जलसा में तशरीफ ले चल रहे हैं. हुजूर हुज्जतुल इस्लाम चले. एक सौदागर बैठ करके अपना सौदा बेच रहा था. हवा चल रही थी. अचानक हवा का झोंका आया. इमामा शरीफ पर जो रूमाल डाले हुए थे आप वो रूमाल हट गया. पूरा चेहरा खुल गया. सौदागर उठा और जल्दी से दुकान से निकल करके आया. सामने खड़ा हो गया. कहा मौलाना साहब ठहर जाइए. लोगों ने कहा क्यों? कहा मैं मुसलमान होना चाहता हूं मुझको कलमा पढ़ा लीजिए. سبحان اللہ. सरकार हुज्जतुल इस्लाम ने कलमा पढ़ाया और कलमा पढ़ाने के बाद आप तो आगे बढ़ गए लेकिन लोगों ने पूछना शुरू किया कि न तूने कुछ सुना न समझा न बहस न मुबाहसा न कोई बात. मौलाना को देखते ही कैसे कलमा पढ़ लिया? कहा तुम लोग देख नहीं पा रहे हो. मैं सुनता था कि बरेली के मौलाना आ रहे हैं और जब हमारी निगाह पड़ी तो हमने देखा कि बरेली के मौलाना हामिद रजा जब इतने हसीन हैं तो मदीने के मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हुस्न का आलम سبحان क्या اللہ. होगा? نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. वो हुज्जतुल इस्लाम है जिनका चेहरा देख करके गैर मुस्लिम कलमा पढ़ लिया करते थे. इसीलिए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं वो हंसी क्या जो फितने उठा कर चले. سبحان اللہ. वो हंसी क्या जो फितने उठा कर चले. हाँ हंसी तुम हो फितने मिटा कर चले. वो आला हजरत के शहजादे हैं. سبحان اللہ. और समझोगे आला हजरत को मुफ्ती आज़म हिंद. एक दौर इंदिरा की हुकूमत में आया था जब इंदिरा गांधी ने नसबंदी का सिलसिला लागू किया था. सारे लोग दहल गए थे. नसबंदी का एक जोर शोर चल रहा था. मुसलमानों के ताल्लुक से जब नसबंदी की बात आई तो मुसलमान अपनी शरीयत के मुताबिक शरीयत के रहनुमाओं से मसला पूछने लगे कि नसबंदी के ताल्लुक से क्या ख्याल है मजहब इस्लाम का. पहले तो लोग बताते रहे धड़ल्ले के साथ मुसलमान को नसबंदी कराना हराम है हराम. लेकिन जब शरीयत के इस मसले को इंदिरा हुकूमत ने दबाना चाहा तो अच्छे अच्छों के कलम हिल गए. अच्छे अच्छे मुफ्तियों की पगड़ियां उछल गईं. दारुल उलूम देवबंद के उस वक्त के सबसे भारी सरगना कारी तैयब तक को बोल देना पड़ा था कि अभी तक तो हम मनफी पहलू पर गौर कर रहे थे, यानी नाजायज होने पर हमारी बात थी, और अब मुस्बत पहलू पर गौर करना चाहिए, यानी ये देखना चाहिए कि क्या नसबंदी जायज है कि नहीं. ये नजरिया कायम कर दिया गया था. सब लोग कांप रहे थे. जब बरेली शरीफ फतवा गया तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं लिखो मुसलमान को नसबंदी कराना हराम है हराम है हराम. سبحان اللہ. بے شک. इश्तिहार छप गया, फतवा शाया हो गया, दस्तखत मुफ्ती आज़म हिंद का है. सीआईडी के लोग पहुंचे, मौलाना गिरफ्तार किया जाएगा.
कुछ लोगों ने बताया, कहा सुनो ये मुफ्ती आज़म हिंद है, अगर इनको गिरफ्तार करके जेल में डाला गया तो भारत की सरजमीन पर 1 करोड़ मुरीद इनके हैं। सुभान अल्लाह, बेशक हिंदुस्तान की जेलों में आग शोले दिखाई देंगे। बेशक। इसलिए आफियत इसी में है कि खामोश रहो। हुकूमत ने दबाव डाला कि मौलाना अपना फतवा बदल दें या खामोशी इख्तियार कर लें। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद को जब इत्तला मिली तो कहा बता दो ये बरेली है, बरेली में फतवा नहीं बदला जाता है, जरूरत पड़ी तो इंदिरा की हुकूमत बदल दी जाएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हमारा मरकज बरेली शरीफ। चुनांचे सन 77 में लोगों ने देखा कि इंदिरा हुकूमत का जनाजा निकल गया था। वो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद हैं, आला हजरत के शहजादे। यही सरकार मुफ्ती आज़म हिंद दिल्ली तशरीफ ले गए। दिल्ली में सरकार हुजूर निजामुद्दीन महबूबे इलाही का उर्स था। सरकार महबूबे इलाही का मजार है ना दिल्ली में। आप लोग अजमेर शरीफ अगर जाते हैं तो दिल्ली होकर के जाते होंगे। सरकार महबूबे इलाही अल्लाह अल्लाह, ये खलीफा हैं हजरत बाबा फरीद के। बाबा फरीद खलीफा हैं हजरत बाबा कुतुब बख्तियार काकी के, और सरकार बख्तियार काकी खलीफा हैं हुजूर सरकार ख्वाजे ख्वाजगा सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज के। सरकार महबूब इलाही के उर्स में हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद तशरीफ ले गए। आपके एक मुरीद थे डॉक्टर अशफाक या डॉक्टर मुश्ताक, उनके वहां हजरत ठहरे। डॉक्टर साहब ने अर्ज किया, कहा हुजूर हमारे गरीब खाना पर एक मुंहफट मौलवी आया करता है और इधर उधर के सवालात करता रहता है। हुजूर मुमकिन है वो आ जाए और कुछ सवाल दे तो सरकार उसके सवालों का तशफ़ी बख्श जवाब अता फरमा देंगे। मुंहफट मौलवी तो आप समझ ही गए होंगे। ये बात कह करके डॉक्टर साहब जियाफत के काम में लगे कि तब तक वाकई वो मुंहफट मौलवी पहुंच गया। उसने कहा आप बरेली से आए हैं? कहा हां। आपका नाम? सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया कि लोग मुझको मुस्तफा रजा खां कहते हैं। कहा अच्छा अच्छा, बरेली शरीफ के बड़े मौलाना साहब आप ही हैं? आपने फरमाया हां, मुझी को मुस्तफा रजा खां कहते हैं। कहा हजरत मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं, क्या इजाजत है कि मैं सवाल करूं? तो चूंकि डॉक्टर साहब ने पहले से बता दिया था, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया करो, तुम कौन सा सवाल करना चाहते हो? हुजूर ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मुसलमानों का एक तबका कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म है और दूसरा तबका कहता है कि नहीं है। आपका क्या ख्याल है? तो सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फकीर का यह अकीदा है कि अल्लाह ने अपने महबूब को तमाम इल्म माकाना व मा यकून, यानी अब तक जो कुछ हुआ और क़यामत तक जो कुछ होगा वो सारे उलूम गैबियात अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमा दिए हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी कुछ लोग बहस करते रहते हैं ना इस तरह से, मुंह फट लोग। तो उसने कहा कि लेकिन हजरत अगर सरकार को सारे उलूम गैबिया मालूम हैं तो सरकार की बीवी हजरत आयशा का हार गायब हो गया, आका ने क्यों नहीं बताया? गोश्त में जहर मिला दिया गया था, सरकार को क्यों नहीं इल्म हुआ? सरकार के चारपाई के नीचे कुत्ता का पिल्ला था जिसकी बुनियाद पर हजरत जिब्रील कई रोज वही लेकर के नहीं आए, आपने क्यों नहीं बताया? सहाबा पर दीवारें गिरा दी गई, सहाबा शहीद हो गए, आपको क्यों नहीं बताया गया? इस तरह से वो 14 सवालात कर गया जिससे वो ये साबित करना चाहता था कि रसूल को गैब का इल्म नहीं है। माज़अल्लाह। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया तुम्हारे सवालात खत्म हो गए? उसने कहा सवालात तो और हैं मौलाना, मगर इतने सवालों का जवाब आप दे दीजिए तो फिर बकिया सवालात हमारे होंगे। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं कि
کہ اچھا میں صرف 3 سوال تم سے کر رہا ہوں، تم بتاؤ۔ اس نے کہا یہی تو آپ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بجائے ہمارے سوالوں کا جواب دینے کے الٹے سوال کر دیا کرتے ہیں۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ میں تمہارے 14 سوالوں کو سنتا رہا اور الحمدللہ تمہارے سارے سوالوں کا میں جواب دوں گا۔ 3 سوالات سننے میں کتنا وقت لگتا ہے، سن لو خالی تم بس، جب میں تمہارے سوالوں کا جواب نہیں دوں گا تبھی کچھ کہنا۔ کہا اچھا بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ شریعت کا حکم اس مولوی کے لیے کیا ہے جو قرضہ لے کر کے اپنے شہر سے دوسرے شہر میں بھاگ آئے اور دینے کی نیت نہ رکھے؟ یہ ایک سوال ہمارا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس نوجوان مولوی باپ کے لیے کیا حکم ہے جس کا بیٹا اپاہج ہے اور بھیک مانگ کر کے کھاتا ہے اور باپ اپنے بیٹے کی پرورش نہیں کرتا ہے، اس کے لیے شریعت کا حکم کیا ہے؟ تیسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ اس نوجوان مولوی کے بیٹے کے لیے کیا حکم ہے جس کی ماں کمزور ہو گئی ہے، بھکھارن بن کر کے چوراہے پر بھیک مانگ رہی ہے اور بھیک مانگ مانگ کر کے اپنا گزارا کر رہی ہے، اس کا بیٹا مولوی ہے، جوان ہے، اپنے ماں کی خدمت نہیں کرتا ہے، شریعت کا حکم اس کے لیے کیا ہے؟ جیسے تینوں سوال پورا ہوا وہ چیخا، اس نے کہا حضور رہنے دیجئے، وہ نوجوان مولوی میں ہی ہوں جو قرضہ لے کر کے بھاگ آیا ہوں، وہ میں ہی ہوں جس کا بیٹا اپاہج ہے، وہ میں ہی ہوں جس کی ماں بھیک مانگ رہی ہے۔ بس ہماری عقل سے اب پردہ ہٹ گیا اور بات سمجھ میں آ گئی کہ بریلی کے مولانا مصطفیٰ رضا خان کا جب یہ علم ہے غلام مصطفیٰ کا، تو مدینے کے مصطفیٰ کا علم کتنا ہے؟ بس تکبیر، نعرے وہ سرکار مفتی اعظم ہند ہیں۔ دیکھو اس کے سارے 14 سوالوں کو 3 سوال میں حل فرما دیا۔ اعلی حضرت بہت پہلے کہہ گئے تھے کہ تم میرے آقا کے علم کے تعلق سے سوال کرتے ہو، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، اور جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور یہی سرکار مفتی اعظم ہند کی بات آ گئی تو میں بتاؤں، سرکار مفتی اعظم ہند کا علم دیکھو۔ سرکار مفتی اعظم ہند جے پور تشریف لے گئے۔ دیکھیے تقریر تو انشاءاللہ بہت سنیں گے آپ، کیسٹیں بہت گھوم رہی ہیں۔ رضا انٹرپرائز کا نوجوان یہاں بھی آیا ہے کیسٹ بنانے کے لیے۔ میں نے کہا اس میں کیا آپ بناؤ گے، کون سی کیسٹ؟ جتنی کیسٹیں بنائے ہو وہی لوگوں تک پہنچا دو۔ چونکہ فخر عظیم صاحب اور مولانا عطاء الرحمان صاحب نے کہا آپ کو اس عنوان سے تقریر کر دینی ہے۔ فخر عظیم صاحب تو کہہ رہے تھے حضور کا بچپن آپ بیان فرمائیے، تو میں حضور کا بچپن بیان کب کروں گا، کتنا وقت ہے؟ اب کی بار جب آپ کا محلہ بہت بڑا جلسہ منعقد کرے گا تو بہت بڑی تقریر ہوگی انشاءاللہ۔ اس لیے جو بات بتاتا ہوں بہت غور سے سن لو اور یاد رکھو۔ بات چلی ہے سرکار مفتی اعظم ہند کی۔ سرکار مفتی اعظم ہند جے پور تشریف لے گئے۔ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جے پور سے چلنے لگے اور اسٹیشن پر حضرت تشریف لائے، تمام لوگ حضرت کو بھیجنے کے لیے آئے تھے۔ حضرت نے ایک حاجی صاحب کو کہا حاجی صاحب ادھر آؤ۔ جب حاجی صاحب قریب گئے تو حضرت نے ایک تعویذ دی اور فرمایا حاجی صاحب یہ تعویذ لے لو، ابھی ٹرین آئے گی اور جب ہم سب چلے جائیں گے ٹرین کے چھوٹنے کے 2-3 منٹ کے بعد جہاں ٹکٹ بٹتا ہے اس کھڑکی کے سامنے ایک عورت آئے گی جو پیلی پیلی چادر اوڑھے ہوگی، اسی کو یہ تعویذ دے دیجئے گا۔ سبحان اللہ۔ سرکار مفتی اعظم ہند کی نگاہ دیکھو، حاجی صاحب نے تعویذ لے لیا، ٹرین آئی، معتقدوں نے سلام و دعا کی چھاؤں میں اپنے مرشد کو روانہ کیا۔
हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद चले आए। कुछ अरसा गुजरा था कि हाजी जी उसी खिड़की के पास आए तो देखते क्या हैं कि एक औरत पीली चादर ओढ़े खड़ी है और देख रही है। हाजी साहब उसके करीब पहुंचे, तब तक मैं खुद पूछा, बाबा ये बताइए कि बरेली के बड़े मौलाना साहब चले गए? तो हाजी जी ने कहा, लो बरेली शरीफ के बड़े मौलाना साहब ने तुमको तावीज दिया है। सुभान अल्लाह। उसने हाथ में लिया और अपने ज़हन फिक्र के मुताबिक उसने अपने हाथ को जोड़कर कहा, ए बरेली के महाराजा, वाकई आपके अंदर शक्ति है। सुभान अल्लाह। बेशक। वो एक सिख की औरत थी, वो अपने घर से चली थी कि मैं जा रही हूं बरेली के बड़े मौलाना साहब के ताल्लुक से मैंने सुना है कि वो जो तावीज जिस मकसद के लिए दे देते हैं उसका मकसद पूरा हो जाता है। मेरी गोद खाली है, ताना सहते सहते पूरे खानदान की मेरी जिंदगी अजीरन हो गई है। या तो मैं मर जाऊंगी या तो बरेली के बड़े मौलाना की तावीज लाऊंगी, मेरी गोद भी आबाद हो जाएगी। ए बरेली के बड़े मौलाना, वाकई आपके अंदर शक्ति है, मैं आप तक पहुंची नहीं, आपको देखा नहीं, मगर आप हमारे आने को जान रहे हैं। जब आपने इतना कृपा कर दिया है तो अब जरूर हमारी गोद आबाद हो जाएगी। वो औरत तावीज लेकर जाती है, उसके बच्चे पैदा हुए, कई बच्चे पैदा हुए। आज उसी खानदान के लोग और वही तावीज से जो बच्चे पैदा हुए थे, उर्से रज़वी के मौका पर पूरी से उर्से रज़वी के मेहमानों की जियाफत कर रहे हैं जाकर के बरेली इस्लामिया इंटर कॉलेज के ग्राउंड में। देख लो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद हैं। मुफ्ती आज़म हिंद को कहां कहां देखोगे, सरकार आला हजरत के शहजादे हैं। इसलिए मुफ्ती आज़म हिंद से मोहब्बत करने वाला इंशाअल्लाह दुनिया में भी सुरखरू रहेगा और आखिरत में भी सुरखरू रहेगा इंशाअल्लाह। और ये सब सारी झलक करबला के ताजदार से है। बेशक। ये सारा मामला करबला के ताजदार से मोहब्बत की बुनियाद का है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद तकवा का पैगाम देते थे, परहेजगारी का पैगाम देते थे, अल्लाह से डरने का पैगाम देते थे, नमाज न छूटने पाए। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की सारी ताकीदों में अहम ताकीदें होती थी कि तुम मुसलमान हो, ईमान वाले हो, तुम पर नमाज फर्ज है, नमाज ना छूटने पाए। बात चली थी कि सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रदी अल्लाह ताला अन्हो की हाजिरी हुई सरकार महबूब इलाही की बारगाह में दहली। ये सरकार महबूब इलाही, वाकई अल्लाह वालों की बात निराली होती है प्यारे। जब इनकी बात आ जाए तो दिल मचलने लगता है। अल्लाह के वलियों का तस्करा सुनने के बाद जिस मुसलमान की तबीयत उनकी तरफ लगने लगे वो समझ ले कि इंशाअल्लाह उसका खात्मा ईमान पर होगा और अल्लाह के नेकों के सदका में उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार महबूब इलाही हैं, अपनी खानकाह में दिल्ली बैठे हुए हैं। बदायूं शरीफ के एक जमींदार साहब थे, उनके जमींदारी का कागज गायब हो गया। वो बहुत तलाश किए, नहीं मिल रहा था। कुछ लोगों ने उनकी जमीन पर दावा कर दिया। ये हुआ कि अब तुम कागजात सबूत में पेश करो तब पता चलेगा कि ये तुम्हारी जमीन है। ये परेशान है, कागजात नहीं मिल रहे हैं। जो अहम कागज था वही गायब है। ये आए सरकार महबूब इलाही के पास दिल्ली और अर्ज किया, हुजूर मैं आपके वतन का हूं, जमीन का मेरा जो कागज था वो गायब हो गया। बताइए, कागज बदायूं में गायब हुआ है और तलाशने दिल्ली में आ रहे हैं। सरकार महबूब इलाही के पास आ रहे हैं। सरकार महबूब इलाही को देखो, सरकार महबूब इलाही ने इरशाद फरमाया, अच्छा जाओ तुम हलवाई की दुकान से मिठाई ले आओ और बाबा के नाम फातिहा कर दो, तुम्हारा कागज मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। ये अपने पीर मुर्शिद हुजूर सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह को बाबा कहा करते थे। वो गए और जब हलवाई की दुकान पर पहुंचे और कहा मुझे मिठाई इतनी वजन कर दो, हलवाई ने मिठाई वजन किया,
टोकरी के अंदर से एक कागज निकाला जिसको फाड़ करके उसमें मिठाई को लपेटना चाहता था, तब तक इनकी निगाह पड़ी, ये तो वही मेरा खेत वाला कागज है। कहा बस बस करो, कागज ना फाड़ना, वो कागज यूं ही दे दो और हमें मिठाई दे दो। उनके खेत का कागज मिल गया। वो मिठाई सरकार महबूब इलाही की बारगाह में लाते हैं और फरमाते हो हुजूर, मैं हलवाई की दुकान पर गया था, मेरा कागज ये मिल गया है, इसी ने वो मिठाई लपेटना चाहता था। हजरत महबूब इलाही मुस्कुरा पड़े तो अब बाबा के नाम फातिहा दिला दो। अब आप जरा गौर करो प्यारे, यूं ही आप फरमा देते कि तू चला जा हलवाई की दुकान पर, तेरा कागज है ले आ, तो मुमकिन है हलवाई कुछ कहता कि हम कागज नहीं देंगे, हम कहां तलाशेंगे। महबूब इलाही की निगाह देख रही है कि कागज बटाई में गायब हुआ है, मगर हलवाई की दुकान पर पहुंच गया है, वो दिल्ली की सरजमीन पर, और मांगने वाला जब जा रहा है मांगने के लिए तो देने की तरकीब भी जरा मुलाहिजा फरमाइए। जाओ तुम मिठाई ले आओ, तुम्हारा कागज मिल जाएगा। मिठाई भी आ रही है और कागज भी मिल रहा है। जब औलिया अल्लाह की निगाह का यह आलम है तो नवासे रसूलुल्लाह की निगाह का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब इस पार का यह आलम है, उस पार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, बेशक। नमाज़े रसूलुल्लाह को समझने से पहले पहले वली अल्लाह को समझ लो तो इमाम हुसैन की जात खुद समझ में आ जाएगी। ये उन्हीं की औलाद तो है, ये उन्हीं की नस्ल पाक से तो है। आला हजरत अजीमुल बरकत इसीलिए फरमाते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। बात आ गई, अब हजरत बाबा फरीद का मामला भी सुन लो ताकि आपका ईमान ताजा हो जाए कि मुफ्ती आजम हिंद का ताल्लुक कहां कहां से है। और हम इन्हीं बुजुर्गों के मानने वाले हैं, इन्हीं बुजुर्गों के मसलक पर अमल करने वाले हैं। हक्कानियत की पहचान तो प्यारे ये है कि आज दुनिया में जितने शिया हैं, जितने वहाबी देवबंदी हैं, इनकी पूरी तारीख ढूंढ ढालो तो इनमें ना कोई वली है, ना कोई गौस है, ना कोई कुतुब है, ना कोई अब्दाल है। कि कहीं वहाबियों में भी कोई वली है, किसी वहाबी की कब्र पर चादर वगैरह चढ़ती है। एक साहब हमसे कहने लगे कि देखिए सुभानी साहब, मौलाना अहमद रजा खां को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने कहा कैसा? कहा देखिए जगह जगह चादर चढ़ रही है, लोग वलियों की बारगाह में जा रहे हैं। हमने कहा यह मौलाना अहमद रजा खां ने भेजा है वलियों की बारगाह में। मौलाना अहमद रजा खां आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तो 1856 ईस्वी में पैदा हुए और सरकार महबूब इलाही का रोजा कब बना है? 700-800 बरस हो गए। न तब आला हजरत पैदा हुए थे, न उनके बाप पैदा हुए थे, न उनके बाप के बाप पैदा हुए थे, न उनके बाप के बाप पैदा हुए थे। तब से ये सारे बुजुर्गों के रोजे पाए जा रहे हैं, ये उर्स हो रहा है, ये चादरें चढ़ रही हैं। सुभान तो अल्लाह, आला हजरत पर क्यों जालिम इल्जाम तो ठोक रहा है? बताइए माहिम शरीफ में हजरत मखदूम माहिमी का रोजा है कि नहीं? बेशक। तारीख दरवाजे पर लिखी हुई है, वो तारीख जाकर के पढ़ लीजिए। इनका रोजा कब का है, कब के ये बुजुर्ग हैं, जब से इनका उर्स हो रहा है, चादरें चढ़ रही है। इमाम अहमद रजा मुजद्दिद इस्लाम तो 1856 ईस्वी के पैदावार हैं। बेशक। उन पर इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है? सिर्फ उनसे हसद इसलिए है कि बुजुर्गों की चादरों को छीन छीन कर उनकी खानकाहों की आबरू को मलियामेट करना चाहते थे। इमाम अहमद रजा ने वही जंग लड़ी है और खानकाहों की चौखटों की हुर्मत को मुसलमानों के दिलों में डाल दिया। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर अल्लाह वाले की चौखट की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेशक बेशक। यही चिह है इन्हें। तो सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह अल्लाह, इनकी निगाह का आलम देखिए, निगाह ही का हाल चल रहा है हजरत। ये मुफ्ती आजम हिंद की नजर थी,
یہ سرکار محبوب اعلی الہی کی نظر ہے. اور اب بابا فرید کی نظر ذرا دیکھیے. بابا فرید کو شکر بڑی پسند تھی بچپن سے. ان کے شکر والا واقعہ بھی نماز کے تعلق سے بڑا مشہور ہے جو آپ لوگ سنے ہوں گے تقریروں میں. بابا فرید بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ لوگ شکر کی بوری اونٹوں پر لاد کر کے لا رہے تھے. لوگوں کی نگاہ پڑی کہ بابا فرید بیٹھے ہیں, ایسا نہ ہو کہ ابھی کچھ کہہ دیں تو شکر ان کو بہت پسند ہے, شکر کی کوئی بوری اتار کر کھولنی پڑے, دینا پڑے. کچھ لوگوں نے کہا ذرا راستہ بدل دو. کہا نہیں چلو ادھر سے نکل چلیں گے. جب سامنے سے اونٹ گزرنے لگے اور لوگوں نے حضرت کو سلام کیا, حضرت نے سلام کا جواب دیا. کہا یہ سب کیا لادے لیے جا رہے ہو؟ تو کسی نے کہہ دیا حضور یہ سب نمک ہے. کہا ٹھیک ہے جاؤ. اب سب لوگ چلے آئے. جب مارکیٹ میں پہنچے جہاں بازار لگتی تھی اور بوریاں اونٹ کی اتار کر جب کھولنے لگے تو دیکھا سب نمک ہے. سبحان اللہ. کہہ رہے تو غضب ہو گیا. کہا کیا؟ کہا یہ تو سب نمک ہو گیا. تو ایک نے کہا ہم تو کچھ بولے نہیں تھے, سارا معاملہ تم نے گڑبڑ کیا ہے. تم ہی نے تو کہا بابا فرید سے جب انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے تو تم نے کہہ دیا یہ سب نمک ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ, نمک ہے نمک ہے. سنو, اللہ کا ولی اپنی زبان نہیں اس کی ہوتی ہے, اس کا فرمان رب کا فرمان ہوتا ہے. بے شک سبحان اللہ. اس میں کچھ ہوشیار لوگ بھی تھے. ان لوگوں نے کہا دیکھو ابھی بیٹھے ہی ہوں گے وہ, ایک کام کرو ساری بوریاں پھر لا دو اور لاد کر کے راستہ گھومو, پھر اسی راستے سے آؤ, پھر سلام کرو, پھر وہ پوچھیں گے اور جیسے پوچھیں گے اب کی کیا ہے بس کہہ دیا جائے گا حضور شکر ہے. بڑے چالاک لوگ تھے. بزرگوں سے پہلے فیض لینے والے بھی بڑے ہوشیار ہوا کرتے تھے. بے شک سبحان اللہ. اور اب جو فیض لینے والے ہیں یہ تو ایسے ہوشیار ہیں کہ ایک جلسہ میں ایک آدمی میرا ہاتھ چوم رہا تھا تو اتنا زبردست تو پکڑا کہ انگوٹھی کھینچ لے گیا. ارے ہم نے کہا بھائی انگوٹھی تو دیتا جا. کہا اچھا حضرت آپ کی انگوٹھی نکل آئی. ایسا سلام کرتے ہیں, اتنے ہوشیار ہوتے ہیں کہ سلام کرتے کرتے جیب ہی صاف کر ڈالیں گے. آج کے ہوشیاروں کو دیکھیے, پہلے کے ہوشیاروں کو دیکھیے. چنانچہ سب بوری لاد کر کے اور پھر راستہ بدل کر کے ادھر سے پھر آئے. اونٹوں کا قطار آ رہا ہے, بابا بیٹھے ہوئے ہیں, مسکرا پڑے. یہ لوگ آئے, پھر سلام عرض کیے, آپ نے سلام کا جواب دیا. پھر آپ نے پوچھ لیا یہ سب کیا لاد کر کے لے جا رہے ہو؟ کہا حضور یہ سب شکر ہے. تو آپ ہنس پڑے, کہا جاؤ شکر ہے. اب جب مارکیٹ میں آئے بورا کھول رہے ہیں تو سب شکر ہی شکر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ والے ہوتے ہیں جب ان کی زبان اور ان کی نگاہ کا حال ہے تو جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو ان کی نگاہ مقدس کا حال کیا ہوگا. سبحان اللہ. بے شک. یہی وجہ ہے کہ بزرگوں کو جو سمجھ لیا وہ کربلا والوں کو سمجھ لے گا, اور جو کربلا والوں کو سمجھ لیا وہ چار یاروں کو سمجھ لے گا, جو چار یاروں کو سمجھ لیا وہ آقا کو سمجھ لے رہا ہے, اور جو آقا تک پہنچ گیا وہ خدا تک پہنچ گیا. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر نہ کرو, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. سبحان اللہ. بے شک. بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستو؟ تو نظر کی بات چلی تو اب بابا قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھ لیجئے. سرکار بختیار کاکی جن کا روضہ دہلی میں ہے, سرکار خواجہ غریب نواز کے اول خلیفہ ہیں سرکار بختیار کاکی. حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ مرید سب بیٹھے ہوئے تھے. آپ کا ایک عقیدت مند تھا, آپ نے بولا ادھر آ. جب عقیدت مند قریب ہوا تو وہ کفن چور تھا, کفن چرایا کرتا تھا. اب تو لوگ پورا مردہ ہی اٹھا لے جاتے ہیں, کفن کی تو باتیں الگ ہے.
पहले जमाने में कपड़े की जब कमी होती थी तो मुर्दों के जिस्म से कपड़ों को कब्र खोद कर निकाल लेते थे, उनको कफन चोर कहा जाता है। आपने फरमाया तौबा कर, कफन की चोरी ना करना। उसने अर्ज किया, कहा सरकार कफन की चोरी नहीं करूंगा, तौबा करता हूं। आपने फरमाया वादा कर मेरे कफन की चोरी ना करना। उसने अर्ज किया सरकार आपके भी कफन की चोरी नहीं करूंगा। 5 रुपए आपने निकाला, दे दिया, कहा जा, चला गया। सरकार बख्तियार काकी का विसाल हुआ। शरीयत व सुन्नत के मुताबिक आपकी तजहीज व तकफीन का इंतजाम हुआ। दिल्ली के सारे मुसलमानों ने शिरकत की। हजरत बख्तियार काकी की नमाज जनाजा अदा की गई। वो कफन चोर जो कफन चोरी से तौबा किया था मौजूद था। आपको कब्र शरीफ में उतारा गया, उसमें वो भी शरीक था। तखत लगाए गए, शरीक था। मट्टी डाली गई, शरीक था। सारे लोग चले गए। अब जब ये अपने घर आया तो शैतान ने गुदगुदाना शुरू किया, बहुत कीमती कपड़ा है पीर साहब का, अगर निकाल लाएगा तो न जाने कितने कफनों का पैसा मिल जाएगा। मगर एक तरफ उसकी एक फिक्र बोल रही है कि तूने पीर से वादा किया है कि कफन की चोरी नहीं करूंगा। शैतान का वसवसा गालिब आ गया। कहा चलो जो मर गया, यहां करो वहां देखा जाएगा। आज भी कुछ लोग यही कह देते हैं ना, कुछ नौजवान इसी तरह बोलते हैं, रबदा मार रहे हैं बंबई, करो चाहे जैसा, देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? वो मार पड़ेगी, हालत खराब हो जाएगी। देखा जाएगा, गुनाह पर ढिठाई और देखा जाएगा। गुनाह के अजाब को जो अल्लाह की तरफ से है, बुजुर्गान दीन पहले सोचते थे तो उनकी आंखें भीग जाती थी, वो रोने लगते थे। और आज आपका हाल यह है कि गुनाह भी कर रहे हो और उस गुनाह का अजाब भी जो अल्लाह की तरफ से है उसको भी जान रहे हो, फिर भी हंस रहे हो। इतनी ढिठाई। सरकार बख्तियार काकी की कब्र खोदने के लिए मुरीद चल पड़ा। चांद निकला है, चांदनी फैली है, रात की तारीकी है। अगर आपने हजरत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मजार शरीफ की जियारत की है तो जरा मुलाहजा कर लीजिए, दिल्ली में जाकर के आज भी महरौली शरीफ में गया, कब्र की मट्टी हटाया। जब कब्र की मट्टी हटाने लगा तो खुशबू आ रही है कब्र से। और क्यों ना खुशबू आए प्यारे, मर्द मोमिन की कब्र में तो नबी का जलवा होता है। सुभान अल्लाह। मर्द मोमिन अपनी कब्र में अपने आका के जलवों का मुशाहदा करेगा, जलवों को देखेगा। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं कि जब मर्द मोमिन की कब्र में आका का जलवा दिखाई देगा तो उसकी कब्र में अंधेरा कहां होगा। बेशक सुभान अल्लाह। आसमान का सूरज तुलू होता है तो दुनिया की तारीकी दूर हो जाती है, और जब मदीना का सूरज हमारी कब्र में उसका जलवा होगा तो हमारी कब्र में तारीकी कहां होगी। सुभान अल्लाह। बेशक कब्र में तो इतनी रोशनी होगी, इतनी रोशनी प्यारे, कि रोशनी की लहर होगी। जैसे पानी का लहर समुंदर में उठता है, मौज उठता है, थपेड़े आते हैं, लहरें उठती हैं, ऐसे ही तुम्हारी कब्र में रोशनी नहीं बल्कि रोशनी की लहरें उठेंगी, इसलिए कि नबी का जलवा तुम कब्र में देख रहे हो। आला हजरत अजीमुल बरकात इसी को बयान फरमाते हैं कि कब्र में लहराएंगे ताहशुर चश्मे नूर के, और जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। अब कब्र में होगा अंधेरा। जरा गौर कर, तू अपनी कब्र में अगर मर्द मोमिन बनकर जा रहा है तो रोशनी ही रोशनी है। ये तो अल्लाह वाले हैं, बख्तियार काकी हैं, इनकी कब्र महक रही है और कब्र में रोशनी फूट रही है। जैसे उस मुरीद ने, अकीदतमंद ने आपके जिस्म पर हाथ लगाया कि कफन को खींचे, तब तक हजरत बख्तियार काकी ने करवट लिया, उसके हाथ को पकड़ लिया। सुभान अल्लाह। हाथ का पकड़ना था, वो चिल्लाने लगा सरकार छोड़ दो, मेरे आका हम चोरी नहीं करूंगा, आप सच
सच्चे दिल से तौबा कर रहा हूं। मैं ये नहीं जानता था कि मरने के बाद भी कब्र में आप जिंदा हैं। ए मेरे सरकार, आप फरमाते हैं तू जिंदगी की बात कर रहा है। अरे मैं यहां तक देख रहा हूं, जाए ऐलान कर दे कि मेरी नमाज जनाजा में दिल्ली के जितने लोगों ने शिरकत की है उन सब की मग़फ़िरत हो गई, और तेने शिरकत की है, अल्लाह ताला ने तुझे भी बख्श दिया है। तू जन्नती होकर के जन्नती का कफन चुराने आया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। अब आप जरा गौर फरमाओ, जो आप अपने मकान के अंदर अपने रूम में नरम नरम बिस्तर पर सोए रहते हो, महफिल रसूल हो तो इसमें आ नहीं पाते हो थोड़ी देर के लिए। समझो बात को, वली अल्लाह की नमाज जनाजा में शिरकत हुई तो बख्श दिया जा रहा है। हुसैन के नाम पर जो महफिल मुनाकिद हो, उस महफिल में जो खुलूस मोहब्बत से शरीक होगा, यकीन है कि अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देगा। सुभान अल्लाह, बेशक। गौर तो कीजिए, जब इस पार का यह आलम हो, उस पार का आलम क्या होगा। अब बात आई सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की, अताए रसूल, ख्वाजा खाजगा, अजमेर वाले सरकार, जिनका नाम ले लो तो गरीबी दूर हो जाए, सुभान अल्लाह। जिनकी बारगाह में अपनी हाजत के लिए चले जाओ तो अल्हम्दुलिल्लाह हाजतें पूरी हो जाती हैं। बेशक। वो सरकार गरीब नवाज का रोजा है, वो उनका दरबार है। कुछ लोग कहते हैं करबला की सरजमीन पर इमाम अली मकाम पानी से बड़े मजबूर कर दिए गए थे, न बच्चों को पिला सके, न खुद पिला सके। नादान, वो करबला में पानी पीने नहीं गए थे। अगर पानी पीने जाते तो उनको कोई पानी पीने से रोक नहीं सकता था। बेशक। वो जान बचाने नहीं गए थे, जान बचाने जाते तो उन्हें कोई मारने वाला नहीं था। वो इस्लाम बचाने गए थे, इस्लाम को बचा दिया। वो औरों की प्यास बुझाने गए थे, सबकी प्यास को बुझा दिया। उसी करबला के चश्मे चिराग, उसी करबला की खुशबू अजमेर की सरजमीन पर है। बेशक। जब पानी की जरूरत पड़ी थी तो अपने गुलाम से फरमाया था मेरा प्याला ले लो, जाओ पानी ले आओ। गुलाम ने जाकर कहा था मेरे मुर्शिद ने तुझे तलब किया है। अना सागर का पानी सिमटा, छोटे से प्याले में भर गया। सागर खुश्क, सारा पानी प्याले में। गुलाम आपकी बारगाह में हाजिर। सरकार गरीब नवाज का तो यह हाल है। और जिस कली की खुशबू गरीब नवाज है, क्या चमनिस्तान रिसालत के अंदर उतनी खुशबू नहीं है? बेशक। सरकार गरीब नवाज तो अपने प्याले में पूरे अना सागर का पानी ले ले। गरीब नवाज के जद्दे अमजद, हम सारे गुनहगारों के आका मौला के नवासे हुजूर सरकार सैयदना इमाम हुसैन नहर फरात से कह देते, नहर फरात तू आ जा। बहता हुआ वो नहर इमाम अली मकाम के खेमे तक चला आता, न तलवार रोक सकती थी और न यजीदियों के वार रोक सकते थे। बेशक बेशक। लेकिन इमाम हुसैन पानी पीने नहीं गए थे। पानी की प्यास की शिद्दत में मजहब इस्लाम पर तकलीफें डाली जाएं तो उन तकलीफों को सहते हुए भी मजहब इस्लाम पर गामजन रहा जाए, इस दर्स को देने के लिए करबला की सरजमीन पर इमाम गए थे। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज हैं, चले आ रहे हैं अजमेर शरीफ के कोहिस्तानी इलाका में। आपकी नजर अब देखिए, सरकार ख्वाजा अजमेरी में देखा अपने अकीदतमंदों को कि वो परेशान है। कहा क्या बात है? कहा हुजूर खाने पीने की चीज खत्म, हमारे पास कुछ नहीं है, भूख बहुत लगी है। कहा थोड़ी दूर और आगे चलो। जब थोड़ी दूर और आगे चले तो देखा कि कुछ लोग पीतल की गाय रख करके वहां धुआं सुलगाए हैं, घी डाल रहे हैं, जौ डाल रहे हैं और उसके सामने हाथ जोड़कर बैठे हैं, इबादत कर रहे हैं उस गाय की। सरकार गरीब नवाज पहुंचे, ठहर गए। ये मुख्तसर लोग थे, इन लोगों ने देखा कि ये सब कहां से आ गए। कहा बाबा कहां से आ गए हो, क्या बात है? काम सब मुसलमान हैं, इन सब लोगों को भूख लगी है, क्या तुम अपनी गाय से हमको दूध निकालने की इजाजत देते हो? वो चौंक पड़ा, कहा अजीब मामला है,
ایک تو مسلمان ہو, دوسرے نہ جانے کہاں سے آئے ہو, اور تیسرے یہ پیتل کی گائے ہے, ہم اس کی عبادت کرتے ہیں, تم اس سے دودھ نکالنے کے لیے کہہ رہے ہو. کہا اجازت دے دو, دودھ میں نکال لوں گا. تب تک بوڑھا پجاری اٹھا, کہا نکال لو گے؟ کہا ہاں. کہا پھر اجازت کی کیا بات ہے, نکالیے دودھ. سرکار غریب نواز آگے بڑھے اور اپنا ولایت والا ہاتھ اس پیتل کی گائے پر رکھا. ہاتھ کا لگنا تھا, حقیقت میں وہ گائے بن گئی. سبحان اللہ. تھن نکل آیا, دودھ بھر گئے. آپ نے فرمایا مرید سے پیالہ لا. پیالہ دیا, ایک پیالہ بھر دیا دودھ سے, دوسرا پیالہ بھر دیا, تیسرا پیالہ بھر دیا, چوتھا پیالہ بھر دیا. آپ نے فرمایا تم سب لوگ دودھ پی لو, ان لوگوں کو بھی پلا دو. ان لوگوں نے کہا بابا دودھ تو وہ لوگ پیئے جن کا پیٹ خالی ہے, دودھ سے ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے, اب ہمیں اپنے دھرم کا دودھ پلا دیجئے اور اسلام میں داخل کر لیجئے. غریب نواز نے کلمہ پڑھایا اور ان سب کو اسلام میں داخل فرما لیا. ڈاکٹر اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا ہے, نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے ہے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. جب ولی اللہ کی نگاہ کا عالم یہ ہے, عطائے رسول اللہ کا حال یہ ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اس لیے ان بزرگوں سے محبت رکھو, امام حسین سے محبت رکھو. ان بزرگوں سے محبت رکھو گے تو انشاءاللہ حشر اچھا ہوگا. بے شک. شنیدم کی در روز امید بین بدارہ بنے کا ببخشت کریم. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیکوں کے صدقہ میں بروں کی بخشش فرما دے گا. سبحان اللہ. بے شک. کیسے برے بخشے جائیں گے اس کو بھی ذرا دیکھ لو. خام خواہ کے لیے تم یار اللہ کے نیک بندوں پر تان تشنی کیا کرتے ہو. اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت؟ یہ غیبت ہے, غیبت بچو. غیبت نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جائے. جانتے ہو عاشقوں کا حال کیا ہے؟ قیامت قائم ہوگی, جنتی جنت میں جانے لگیں گے, دوزخی دوزخ میں جانے لگیں گے. کچھ ایسے بھی مجھ جیسے بد عمل بد کردار ہوں گے کہ بد عملیوں کی بنیاد پر فرمان الہی جاری ہوگا, یہ سب جہنم کی طرف جائیں. جہنمی چلے گا جہنم کی طرف, جنتی مل جائیں گے راستے میں. اس جنتی کا ہاتھ جہنمی پکڑ لے گا, اور ہاتھ پکڑے گا تو کہے گا اما تعرفنی, حضرت آپ مجھے پہچانتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھو مرنے کے بعد چاہے کافر ہو, چاہے مومن ہو, چاہے مسلمان ہو, چاہے غیر مسلم ہو, کوئی بھی ہو, پڑھا ہو غیر پڑھا ہو, سب کی زبان ایٹومیٹک عربی ہو جائے گی. سب عربی بولیں گے بھی, عربی سمجھیں گے بھی. وہ کہے گا اما تعرفنی, آپ ہم کو پہچانتے ہیں کہ نہیں؟ جنتی کہے گا نہیں پہچانتا ہوں. کیوں ہاتھ تم نے میرا پکڑا؟ پہچانتا ہوں. کہے گا حضور انا الذی سقیتہ شربتن, میں نے آپ کو پانی پلایا تھا دنیا میں. مطلب سرکار میں جہنمی ہو گیا, میں نے آپ کو دنیا میں پانی پلایا تھا, اس کا بدلہ دے دیجئے. جنتی بندہ کھڑا ہے, دوسرے جنتی بندے کا ہاتھ گنہگار پکڑے گا. اما تعرفنی, آپ مجھے پہچانتے ہیں کہ نہیں؟ پہچانتا ہوں. کہو کیا بات ہے؟ انا الذی وهبت لک وضوا, میں نے آپ کو دنیا میں وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا, وضو کرایا تھا میں نے دنیا میں آپ کو, اس کا بدلہ دے دیجئے. اللہ فرمائے گا میرے جنتی بندے تم جنت میں جاتے کیوں نہیں؟ حالانکہ رب جان رہا ہے. بندے عرض کریں گے میرے مولا یہ سب تیرے وہ بندے ہیں جن کی بدعملیاں ایسی ہیں جن کی بنیاد پر یہ جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں, مگر اے میرے مولا اس نے مجھے وضو کرا دیا تھا, اس نے مجھے پانی پلا دیا تھا, یہ اس کا بدلہ چاہتا ہے. رب تعالیٰ فرمائے گا میرے بندوں ان کا بھی ہاتھ پکڑ لو, جنت میں لے کر چلے جاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حدیث شریف کے الفاظ ہیں فیشفع لہ فیدخلہ الجنہ. سبحان اللہ. کیا آپ نے سمجھا؟ اگر آپ نے دنیا میں ایک جنتی کو پانی پلا دیا ہے
تو الحمدللہ آپ اس سبب سے جنت کے حقدار ہو گئے. اور جو جنتیوں کا سردار ہے کیا اس کے نام پر آپ پانی پلائیں گے تو جنت نہیں ملے گی؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ. اسی لیے کہا جاتا ہے حسین کے نام کا کھچڑا ہو تو برا نہ بناؤ، حسین کے نام کی سبیل ہو تو اس کو منہ کو لگاؤ تاکہ برکتیں حاصل ہو. خدا کی قسم حسین کے کام میں بھی برکت ہے، حسین کے نام میں بھی برکت ہے. انہی نیکوں کے صدقہ میں ہماری زندگی ہے اور ہماری عاقبت بھی باخیر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں. سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، اور سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں. سبحان اللہ. بس تقریر یہیں پر روک دی جاتی ہے. یہ محفل نور زندہ باد پائندہ باد. پھر انشاءاللہ کبھی حاضر ہوں گا، بیان ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.